توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ہتھیلی پر آنا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا، رکھ سر پہ کفن میدان میں آ، تدبیر تیری تقدیر تیری، تدبیر تیری تقدیر تیری، سب دنیا ہے جاگیر تیری، تاریخ میں ہے یہ بتلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اچھا اب جو ہے وہ میں تعارف کروا دوں سر کا، پہلے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، سر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سر کا بہت زیادہ 20 منٹ کا سر کا لیکچر ہے، آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے اور اپنے نوٹس بھی اس طرح سے بنائیے گا۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں بتانا چاہوں کہ سر موبائلہ ونر ہے، قادیانیوں کو چیلنج کیا اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کی موت واقع پر ہو گئی اور سر موبائلہ جیت گئے۔ موبائلہ مناظرے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ موبائلہ سر بھی کچھ اس کی وضاحت کریں گے کہ موبائلہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سر تقابل ادیان کے اندر، کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر، جیسے ابھی آپ کے پاس ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں کمانڈ رکھتے ہیں، تو سر نے بہت سے لیکچر کمپیریٹیو ریلیجن پہ کیے ہیں اور بہت سی یونیک ریسرچز ہیں جسے بڑے بڑے علماء نے، تمام مسالک کے علماء نے سراہا ہے اور ان کو بہت تاریخی کلمات ان کے لیے پیش کیے ہیں۔ کچھ بکس بھی سر کی طرف سے آتی ہیں جو سب کے سب پیش کی جاتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سر کو بلانے سے پہلے اور سر کی گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ پرجوش تالیوں سے سر کا استقبال کریں، پرجوش تالیاں ہونی چاہیے، پرجوش تالیوں سے علامہ یاد ہوتا ہے۔ مگر آج کا ایک شرط ہے جی سر، کہ لائق بھائی موجود رہیں گے، ورنہ شکایت رہے گا تالی بجواتے ہیں بجاتے نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کراچی یونیورسٹی میں پہلے سے اس کا عاشق ہوں،
اور میں اپنے بیان میں بھی بولا تھا کہ کچھ خاص کنیکشن ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا، لیکن وقت ابھی تک نہیں آیا. تو انشاءاللہ وہ آج کا موضوع بھی ہمیشہ کے جیسا ایک نیا موضوع ہے، اور کافی لوگ اس کو پسند کیے، لاکھوں میں اس کا لائک بھی آیا ہے فیس بک میں. اور موضوع ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج حدیث سے ثابت ہوتا تھا. قرآن سے معراج کا ثابت نہیں کرتے تھے لوگ، ہوتا تو یہ حدیث سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت کرتے تھے مکہ سے فلسطین تک جانا. میں نے مکہ سے 7ویں آسمان تک جانا قرآن سے ثابت کر دیا، اور وہ ثابت ایسا ہوا کہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ آگے. تو اس میں لوگ اس کو قبلہ اول بولتے تھے. تو قبلہ اول بے شک فلسطین میں ہی ہے، وہ تو جس کا ایمان نہیں وہ تو ایمانی گڑبڑ ہے. قبلہ اول فلسطین میں ہے، لیکن قبلہ اول کا نام جو ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے، انگلش میں ٹیمپل آف سولومن بولتے ہیں اس کو، الاقصی اکثر نہیں بولتے. اچھا، الاقصی جو ہے اس کا لفظی معنی جو ہے سب سے دور، پہلا آسمان بہت دور ہے لیکن اقصی نہیں ہے، الاقصی نہیں ہے. الاقصی 7واں آسمان ہے، کیونکہ 7واں آسمان سب سے دور ہے، تو پہلا آسمان کو الاقصی نہیں بولیں گے، 7واں کو خالی بولیں گے. حالانکہ آسمان بہت دور ہے پہلا آسمان، لیکن وہ الاقصی میں نہیں آئے گا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی حدیث ہے معراج کے بارے میں، سب میں 7واں آسمان جانے کا بھی ذکر ہے اور ادھر بیت المعمور دیکھنے کا بھی ذکر ہے. جبرائیل علیہ السلام بتائے کہ یہ بیت المعمور ہے اور یہاں 70,000 نئے فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور یہ ملائکہ لوگ کا قبلہ کے جیسا بھی ہے. اور یہ ہمارا جو فوٹوگرافر ہے یہ عام فوٹوگرافر نہیں، یہ ریسرچر بھی ہے. یہ تو اس لیے فوٹوگرافر بن گیا کہ میں خود نہیں کرتا ہوں کچھ، کمپیوٹر بھی وہی چلاتا ہے تو سب کچھ وہی کرتا ہے. میں صرف لیکچر دینا پسند کرتا ہوں، لکھا پر ہی کر لیتا ہوں. تو یہ اللہ نے کی یہ ثابت یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو بارکنا جو ہے ادھر میں، یہ فرشتے لوگ آتے ہیں وہاں اپنا برکت حاصل کرنے کے لیے. یعنی یہ بہت قیمتی پوائنٹ اس نے نکالا، کیونکہ میرا ایک مضمون تھا کہ اللہ ہم کیوں بولتا ہے قرآن میں، جب ایک ہے تو میں بولنا تھا، ہم بولا ہے کیوں؟ تو وہ ہم کے اوپر 30 مضمون ہے، تو اس سے اس کو مدد ملا، اور اس نے ثابت کیا کہ یہ جو بارکنا ہو لہو ہے، یہ فرشتے وہاں برکت حاصل کرتے ہیں. یہ فرشتے لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے ادھر جاتے ہیں، وہاں سے حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے آتا ہے. اچھا، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اب بات یہ آتا ہے کہ جب اس کا نام ہیکل سلیمانی ہے تو الاقصی کیا ہو گیا؟ الاقصی سب سے دور والا مسجد ہے، اور سب سے دور والا مسجد 7واں آسمان سب سے دور ہے، اور ادھر جو مسجد ہے وہی سب سے دور ہوگا. تو یہ آیت بالکل فٹ کرتا ہے اس میں. اور مزے کا بات یہ ہے کہ بہت سارے پوائنٹس اس میں ہیں. ابھی یہ پہلے تو لوگ بولتے تھے 12-13 سال کے یہ تمہارا ذاتی خیال ہے اور یہ بکواس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 4-5 سال پہلے میرے کو بہت قیمتی حوالہ ملا کہ امام جعفر اور ان کے والد امام باقر، تو ان دونوں کا بھی یہ خیال تھا کہ الاقصی کا جو آیت میں ذکر ہے وہ 7واں آسمان میں بیت المعمور ہے. تو اس کا یہ پہلے ہی صفحے میں آپ لوگ کو یہ مل جائے گا. یہ تھوڑا سا بانٹ دیں تو صفحہ بھی دیکھ لیں گے یہ لوگ. تو اس کا فرسٹ پیج میں ہی ہے کہ امام باقر اور امام جعفر نے بھی کہا کہ یہ امام باقر سے تو پوچھا گیا تھا، وہ انگلی سے اشارہ کیا اقصی مسجد وہاں ہے،
اور امام جعفر سے کسی نے پوچھا کہ مقدس مسجد کون کون سے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ خانہ کعبہ اور مسجد رسول یعنی مسجد نبی۔ تو پھر وہ پوچھا کہ وہ الاقصی کے بارے میں، تو بولا الاقصی وہ تو 7ویں آسمان میں ہے، اور تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے، یعنی وہ بھی بتایا انہوں نے، لے گئے تھے۔ تو یہ فیس بک میں 12 آدمی سے میرا ڈسکشن چل رہا تھا، وہ لوگ بار بار ضد کر رہے تھے کہ نہیں یہ فلسطین میں ہی وہ الاقصی مسجد ہے۔ تو میں نے بولا کہ اتنا فالتو بحث میں ٹائم ویسٹ مت کرو، ایک بہت آسان طریقہ ہے، اپنا موبائل لے کے فلسطین جاؤ اور اس مسجد کا فوٹو اتار لو کہ یہ الاقصی مسجد ہے اور یہ معراج کے وقت موجود تھا، تو بحث کا ضرورت نہیں ہوگا۔ اگر تم ثابت کر دو گے کہ یہ معراج کے وقت موجود تھا تو میرا 2 کروڑ تمہارا ہوگا، تمہارا فوٹو میرا ہو جائے گا۔ اتنا خوبصورت چیلنج دے دیا کہ خالی فوٹو اتار کے ثابت کر دو۔ سارے کے سارے فوراً بھاگ گئے، 12 کا 12 بھاگ گئے۔ آخری میں جو بھاگا وہ خالی ایک خوبصورت کمنٹ لکھ کے دیا کہ کیسا سوال کر دیا، کیونکہ سب بوکلا گئے کہ اگر موجود تھا مسجد الاقصی معراج کے وقت تو ابھی تک موجود ہونا چاہیے، کیونکہ معراج کے 500 سال پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کو 100 سال ہو گیا تھا جا کے، تو معراج کے 500 سال پہلے وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ صرف کرسچن اور جوئش ہسٹری میں نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل کا 7 نمبر آیت دیکھیے گا کہ ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا۔ جب ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا تو کوئی مسجد تھا نہیں، چٹیل میدان تھا، ایک دیوار گریا بچا تھا وہ، جس کو یہودی لوگ ایسا ہاتھ پکڑ کے اور اللہ سے توبہ کرتے کہ ہم نے اپنے ٹیمپل کا کیا حال کر دیا، وہ ٹیمپل کا بیڑا غرق کر دیا، تو اب اس کو ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں پھر بہت لوگوں کا آپ تفسیر دیکھیں گے کہ اسرا جو ہے یہ زمینی سفر ہے، یہ بھی غلط ہم اللہ نے ثابت کر دیا، کیونکہ سورہ فجر ہے والفجر ولیال عشر واللیل اذا یسری، تو لیل جب یسر کرتا ہے، اسرا کرتا ہے، تو آسمان بھی روشن ہو جاتا ہے، زمین بھی روشن ہوتا ہے، تو آسمانی سفر بھی ہوتا ہے، زمین کا سفر بھی ہوتا ہے۔ اور اسرا کا لفظ استعمال ہوا سورہ دخان میں، درمیان میں اس کے ہے، نمبر تو یاد نہیں ہے، تو ادھر میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو بولا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ رات کے وقت اسرا کر لو، تو یہ جو اسرا کرے تھے تو یہ 18 دن کا سفر تھا۔ 18 دن کے سفر میں 18 دن بھی آیا ہوگا، 18 رات بھی ہوگا، تو وہ دونوں رات اور دن کا سفر تھا، ایک خالی رات کا سفر تو تھا نہیں، کیونکہ دن اور رات دونوں ہو گیا۔ اچھا، اس میں بہت سارا لوگوں کا غلط فہمی بھی ہے، لوگ کہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا گھر بنا وہ ہے مسجد اقصی۔ اچھا، اب مسجد اقصی کا مفتی شفیع صاحب جو تقی صاحب کے والد بھی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسجد اقصی جو ہے 40 سال بنا نا، اور اس کے بانی جو تھے، بانی فرسٹ بلڈر کو بولتے ہیں، اس کے جو بانی تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام اس کا کہانی سٹارٹ کیے تھے، سامان بھی خریدے تھے، سب کچھ کیے تھے، لیکن زمین بھی سلیکٹ کر لیے تھے، لے لیے تھے، سب کچھ کر لیے تھے، لیکن اللہ نے بائبل میں فرمایا کہ تم نے بہت جہاد کیا ہے، خون بہایا ہے، تو تم یہ میرا گھر نہیں بناؤ گے، تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا دور امن کا ہوگا، وہ میرا گھر بنائے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا دور امن کا تھا، تو انہوں نے یہ پھر ہیکل سلیمانی بنایا، اور جب بنا لیے کمپلیٹ ہو گیا تو شروع میں وہ اس کو قبلہ بنا دیا کہ جہاں بھی ہو اس کا رخ کیا کرو، تو وہ قبلہ اول اس دوست سے ہم لوگ کا بھی بن گیا، ہم لوگ کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بنا، لیکن یہودی کا سلیمان علیہ السلام کے ٹائم سے ہی بن گیا تو اس کے ساتھ ہی قبلہ بنا دیا گیا۔ تو قبلہ اول تو ہم لوگ کا بے شک ہے، لیکن یہودی کا قبلہ پہلے سے تھا اور ابھی تک ہے، چٹیل میدان ہے، اس کا اصل مسجد موجود ہی نہیں ہے، لیکن قبلہ اول ان کا تھا اور ابھی تک قبلہ ہے۔ تو یہ ہم لوگ کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ثابت ہے
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عموماً تمہارا چہرہ دیکھا آسمان کی طرف دیکھتے رہتا ہے امید میں کہ کوئی دوسرا قبلہ ہو، خانہ کعبہ کا ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب تم اس قبلہ کی طرف منہ کرو گے جس سے تمہارا دل خوش ہوگا، یعنی دل خوش والا قبلہ کعبہ ہے۔ وہ جو تھا وہ ٹیمپریری تھا، اور وہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کو صرف اس لیے قبلہ بنائے تھے کہ جب قبلہ تبدیل کریں گے تو پتہ چلے گا کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیمپریری قبلہ تھا، لیکن قبلہ اول بے شک تھا اور فلسطین میں تھا، اور یہ معراج کے 500 سال پہلے تباہ ہو گیا تھا، اور اس کا ذکر صرف ہسٹری میں نہیں ہے بلکہ قرآن کا 7 نمبر آیت میں موجود ہے۔ تو اس سے کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، جو شک کرے اس کو بولو کہ موبائل لے کے جاؤ، فوٹو اتار کے لاؤ، یا ستار تم کو 2 کروڑ روپے دے گا، فوٹو لے لے گا، ثابت دے دو کہ ہاں یہ وہی مسجد ہے۔ اچھا، نیٹ میں بہت سارے مساجدوں کا فوٹو ہے، محلے کا بھی مسجد ہے، وہ لوگ بھی اپنا فوٹو ڈال دیتے ہیں کیونکہ کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں ہے۔ ایک مسجد ہے جو بہت مشہور ہے لیکن اس کا فوٹو ایک بھی نہیں ہے، 5 یا 6 پینٹنگ ہیں، مصور لوگ پینٹنگ کر کے بنائے جو ان کا تصور تھا، جو کہ بائبل میں ناپ شاپ بھی آتا ہے کہ اتنا تھا، یہ سب مختلف ناپ آتا ہے۔ تو وہ لوگ کا اس کو پڑھ کے سوچ میں جو ان کے آیا تو ویسا تصویر بنایا۔ تو یہ وہ مسجد ہے ہیکل سلیمان ہے جس کا 5-6 قسم کا عمارت کا فوٹو ہے۔ اگر عمارت ہوتا تو ایک ہی قسم کا فوٹو ہوتا، اور فوٹو تو ہوتا، فوٹو ہی نہیں ہے اس کا، تو خالی پینٹنگ ہے آیا، فوٹو ہے ہی نہیں، تو یہ ایک اور ثبوت ہے۔ تو وہ 12 کے 12 بھاگے اور بہت خوبصورت کمنٹ لکھ کے بھاگے۔ اچھا، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ میں آتا ہے کہ وہ براق کے اوپر بیٹھ کے اور ہیکل سلیمانی کے چاروں گرد گھوم کے اترے نہیں اور آسمان پہ چلے گئے۔ یہ ابن کثیر میں لکھا ہے، یہ تفسیر، پہلا تفسیر یہی ہے کہ وہ چاروں طرف گھومے اور پھر اوپر چلے گئے۔ اچھا، کہیں پر یہ ہے کہ اندر نماز پر ہے، لیکن وہ جو اس کے ساتھ میں ہے کہ رات کو دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور وہ آدمی بولا کہ کوئی نبی آئے تھے ادھر نماز پڑھے تھے، ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، تو وہ دروازہ کر رہا کیا تھا وہاں، اور بند کرنے کا ضرورت کیا تھا؟ جب دیوار ہی نہیں ہے تو دیوار نہیں ہے تو دروازہ اگر تھا بھی تو اس کو بند کرنے کا کیا ضرورت تھا؟ جب آگے پیچھے دونوں میدان ہے، بیچ میں ایک دروازہ، تو بند کرنے کا تو کوئی سینس نہیں تھا۔ تو یہ بہت مزے کی باتیں ہیں اس میں۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے نا کہ پہلا گھر کعبہ، دوسرا گھر اقصیٰ، تو یہ اقصیٰ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے دونوں ٹائمنگ میں، اور مفتی صاحب یہ بھی لکھ رہے ہو جو صحیح بات ہے، بائبل سے بھی ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کے بانی تھے۔ داؤد علیہ السلام اسٹارٹ کیے تھے لیکن بلڈنگ میں بانی سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو اگر قرآن میں ثابت ہے کہ کعبہ کو صفائی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ذمہ داری کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے کر رہے تھے، اور بلکہ یہ انا اور نحنو کا مضمون بھی اسی سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے 125 نمبر آیت میں سورہ بقرہ میں کہ ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو، آرڈر دیا ہم، لیکن جب گھر کو بولا تو میرا گھر بولا، گھر کو کبھی بھی ہمارا گھر نہیں بولا، میرا گھر بولا۔ لیکن آرڈر دینے میں چونکہ فرشتوں کے ذریعے آرڈر دیا، ڈائریکٹ کلام نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام سے، تو ہمارا گھر ہم نے آرڈر دیا، آرڈر میں ہم ہے لیکن گھر میں میرا۔ تو یہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں وہ گھر تھا خانہ کعبہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جوشوا اور بادشاہ وغیرہ آئے، پھر آخری میں داؤد علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے۔ تو یہ 40 سال کا پیریڈ نہیں ہے، یہ 930 سال کا پیریڈ ہے۔ تو اگر خانہ کعبہ کا ابراہیم علیہ السلام، اول تو آدم علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے بنایا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں تھا، اور وہ ریپیئر کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو ان کے ٹائم میں موجود تھا، تو ان کے ٹائم سے بھی گن لو تو 930 سال ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ 40 سال میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ
उस मस्जिद का जिक्र हो सकता है कि काबा इधर बना और 40 साल बाद उधर में वो मस्जिद बन गया बैतुल मामूर, ये तो मुमकिन है। और वो मलाइका का किबला है और ये इंसानों का किबला बना था और काबा इंसानों का किबला है। तो ये है बहुत सारे, इसमें और भी खूबसूरत पॉइंट होगा मगर ये शॉर्टकट में जल्दी सुना देते हैं। रसूल के मैंने भी होगा। हाँ तो हाँ 5 मिनट में तो और बहुत कुछ हो जाएगा यार। मिराज तो उससे भी कम वाकई टाइम में हो गया था। हाँ, ये इन्होंने बोला था कि मोबाइल क्या ये बताएंगे। हाँ, मुनाजरा सबको जानता है, ये बातचीत को बोलते हैं, डिस्कशन होता है। डिस्कशन जो होता है उसको मुनाजरा बोलते हैं। लेकिन जब डिस्कशन ख़त्म हो जाए, मुनाजरा ख़त्म हो जाए और एक दूसरे को काहिल नहीं कर सके और ये भी सोचे कि वो ज़िद्दी है, तो उसको मोबाइला ऑफ़र करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग को मोबाइला ऑफ़र किया था। सूरह आल इमरान का 3 नंबर आयत में 61 का 3, तो उस 3 का 61 सॉरी 61 नंबर आया 3 नंबर सूरह। तो वो लोग आए नहीं थे, चले गए थे। तो मुबायला उस वक्त होता जब दोनों साइड एक्सेप्ट करें। ये उनके लिए शिकस्त था कि वो भाग गए, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुबायला का फतह नहीं था। वो डर के भाग गए, कुछ भी हो। बहुत अच्छा था उनका भागना इस्लाम के लिए कि उनके पास ईमान में मजबूती नहीं है। लेकिन मुबायला का उस वक्त होता है बात जब दोनों एक्सेप्ट कर ले। अगर क्रिश्चियन एक्सेप्ट कर लेते तो मुबायला होता। तो क्रिश्चियन और यहूदी सोचते थे मुबायला नहीं है। तो इत्तेफाक से मेरी बेटी बाइबल मांगी थी मेरा वाला, और फिर मेरे को दी, बोली ये चंद सफ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, वो पता नहीं क्या सोच के दी थी, लेकिन वो सफ़ा मैंने पढ़ा तो उसमें था कि इलियास अलैहिस्सलाम के टाइम में एक मुबायला हुआ था, जिसका क्रिश्चियन लोग भी मुबायला कर, बाइबल में मुबायला का पूरा ड्रामा है कि कैसे होता मुबायला, लेकिन मुबायला का लफ्ज़ नहीं है। कुरान शरीफ में मुबायला का लफ्ज़ है, लेकिन मुबायला होता कैसे ये नहीं पता। आ जाओ मैदान में ये सब बोला गया, लेकिन कैसे हुआ मुबायला नहीं। इलियास अलैहिस्सलाम 450 कितना नबी थे, वो बाल उनका कोई खुदा उदा था। तो ये बाल के वो सब झूठे खुदा के झूठे नबी लोग थे 450। उनको चैलेंज किए थे कि आओ आज मुकाबला हो जाए, तो वो लोग कबूल कर लिए मुकाबला। तो वो ज़माने में होता था, वो क्या गाय तो नहीं, वैसे ही कुछ और नाम है, बुल बोलते इंग्लिश में, उर्दू में पता नहीं कुछ है नाम। तो उसको काट के पीसेस और रखते थे और आसमान से आग आता था, उसको जला देता था। तो ये लोग दिन भर 450 झूठे नबी लोग नाचाकुदी किए, दुआ करते रहे, ढोल सब कुछ किए, कुछ नहीं हुआ। फिर इलियास अलैहिस्सलाम का टाइम आया, तो फिर वो अपना वो जानवर को ज़बह किए, उसका बोटी बना के वहाँ रखा गया और फिर वो दुआ किया तो आसमान से आग आया और उसको जला दिया। फिर ये 450 जो नबी थे, ये लोग वो मतलब शिकस्त कबूल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद इनको जान से मरवा दिया गया। 450 को जान से मरवा दिया गया। तो ये मुबायला हो गया। क्रिश्चियन यहूदी दोनों को नहीं पता था, बोलते थे इस्लाम में मुबायला है, हम लोग के इसमें मुबायला नहीं। मैंने बोला मुबायला का ड्रामा तुम्हारे किताब में है और नाम हमारे किताब में है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। मुबायला वही था ना कि भाई आसमानी फैसला चाहिए, कौन सच्चा कौन झूठा था। आसमानी फैसला आ गया। तो अल्लाह का फजल है कि जो बाइबल में मुबायला हुआ था वो भी इलियास अलैहिस्सलाम थे, और कुरान की रोशनी में जो मुबायला हुआ वो इलियास रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह हाफिज़।